السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کھرا سچ۔ میرا نام مبشر لقمان ہے اور یعنی کے پی کے میں اس وقت شدید صورتحال ہے۔ آپ کو پتہ ہے بارشوں سے، سیلاب سے، کلاؤڈ برسٹ سے بہت زیادہ قیمتی جانوں کا زیاں ہو چکا ہے۔ میں ایگزیکٹ نمبر نہیں دینا چاہ رہا کیونکہ میں نمبرز دوں گا تو وہ جن لوگ مسنگ ہیں نا، وہ بیچارے مزید ڈپریس ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کرے کہ وہ مسنگ لوگ ریکور ہونا شروع ہو جائیں، اس کے بعد ہم ایگزیکٹ تعداد بھی دینا شروع کر دیں۔ لیکن پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز آج ایک بہت بھاری بھرکم کیا کہتے ہیں انٹوراج کے ساتھ جاپان پہنچ گئی ہیں۔ وہ جاپان کیوں گئی ہیں؟ بڑا سمپل ہے، ایک ایکسپو ہے وہاں پہ گئی ہیں، لیکن 40 افراد کا مجھے بتایا گیا ہے 40 افراد کا انٹوراج جو ہے، جس میں پرسنل خادمائیں بھی ہیں اور پتہ نہیں کون کون ہیں، وہ لوگ بھی اس میں شامل ہیں۔ تو ابھی پاکستان نے پیسے مانگنے ہیں سیلاب کے لیے پوری دنیا سے، اور دوسری طرف ہم یہ خرچے کر رہے ہیں، تو دنیا بھی دیکھ رہی ہوگی، سوچ رہی ہوگی کہ انہوں نے پیسے دینے ہیں، کیوں دینے ہیں، یہ کن خرچوں پہ ان کے پیسے لگ رہے ہیں، کہاں کہاں جا رہے ہیں اور یہ کیا چیزیں خرچ کر رہے ہیں۔ لیکن آج پنجاب میں بھی کلاؤڈ برسٹ کا اندیشہ ہے اور ایم ڈی ایم اے نے اس کے لیے وارننگ کر دی ہے، اور راوی، ستلج اور چناب میں منزل درجے کا سیلاب جو ہے وہ متوقع ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی امان میں رکھے، سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ شعلہ رضا پاکستان پیپلز پارٹی سے میرے ساتھ ہیں، سیدہ نوشین افتخار پاکستان مسلم لیگ سے میرے ساتھ ہے، اور ندیم قریشی پاکستان تحریک انصاف سے میرے ساتھ ہے۔ آپ تینوں حضرات کا بہت بہت شکریہ۔ شعلہ، ایسے ٹائم پہ کہ جب بھی کے پی کے میں یہ آیا، پہلے میں آپ کو سنوا دوں کہ کے پی کے حالات کیا ہیں، پھر آپ سے میں سوال کروں گا۔ ذرا دیکھیں کہ کے پی کے میں کیا حالات ہیں اس وقت۔ آئے حکومت لوگ آیا ادھر سے انٹرویو دیا اور واپس چلے گئے، اوپر تک ابھی تک کوئی پہنچا بھی نہیں ہے جدھر یہ وبا آئی ہوئی ہے۔ ایسے کھلے آسمان بیٹھے ہوئے تھے، اس کے ساتھ ٹینٹ بھی نہیں تھے۔ ہم ادھر حکومت سے بالکل مطمئن نہیں ہے۔ ادھر جو گاؤں کے لوگ ہیں اس نے ہماری مدد کی ہے، سلطان وس کے لوگ ہیں، بھائی قلعے کے لوگ ہیں، اس نے امداد بھی ہمیں دیا ہے اور مدد بھی ہمارے ساتھ کیا ہے۔ یہاں کے جو صوبائی گورنمنٹ ہے یا وفاقی گورنمنٹ ہے، اس کے حوالے سے کوئی اچھی کام ابھی تک نہیں ہوا۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، شاید کیمرے میں نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کے، یہ اپنی گاڑی میں لاش لے کر آئے ہیں۔ زیادہ تر لاشیں ابھی بھی پتھروں کے نیچے ہے، ریت کے نیچے ہے یا دروں کے نیچے ہے۔ اس کی اٹھانے کے لیے ہاتھوں کا کام نہیں ہے، اس مشینری چاہیے یا بڑا لوڈر ہے یا اسکلیٹر ہے، حکومت کی طرف سے ابھی تک نہیں ہے۔ صبح میں نے خود اپنے علاقے سے، میں جوڑ سے تعلق رکھتا ہوں، جوڑ سے ایکسکلیٹر لے کر آیا اور یہ تقریباً 5 لاشیں ہمیں صبح تقریباً 8 بجے سے لے کر 3 بجے تک نکال دیا ہے۔ تقریباً 28 بندے میں خود اپنے ہاتھ سے نکال دیا ہے۔ بالکل صوبائی حکومت اپنا جو کام ہے وہ کروا رہا ہے، لیکن جو سیلاب آ چکا ہے نا، یہ بہت زیادہ صوبائی حکومت کے کنٹرول کی نہیں ہے۔ وہ پاک کو چاہیے، دوسرے ممالک کو چاہیے کہ وہ اس میں اپنا کردار ادا کرے۔ یہ جو لوگ ہیں اپنا اپنے مدد آپ کے تحت بھی بڑے کام کروا رہے ہیں، لوگوں کو کھانا دے رہا ہے، مطلب بہت کچھ کروا رہا ہے، لیکن ان کے بس کے کام نہیں ہے، بڑی ہیوی مشینری چاہیے۔ میں خود سیلاب میں گرا ہوا تھا، چاروں طرف میرے پانی تھی، عورتوں کو اور بچوں کو سیڑھیوں پہ اس طرح نیچے سے اوپر لا رہا تھا کہ 2 گھنٹے تک میں وہاں موجود رہا۔ میں نے موت کو انتہائی قریب سے دیکھا ہے۔ میں نے ضلع انتظامیہ کو بھی کال ملائی ہے، میں نے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جو جتنے بھی بندے تھے سارے کو کال ملائی ہے، صوبائی گورنمنٹ کو بھی سارے کو کال ملائے ہے۔ سارے یہ کہہ رہے تھے کہ آپ مجھے لوکیشن سینڈ کر لے۔ ایک تو نیٹ ورک کا مسئلہ تھا، میں نے بڑی مشکل سے سر جی ان کو وہ لوکیشن سینڈ کر لی۔ مجھے صرف فکر تھی بچوں کی، مجھے صرف فکر تھی اس عورتوں کی۔ میں ان کو جھوٹی تسلیاں دے رہا تھا کہ یار صوبائی حکومت آ رہی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اس وقت کیا قیامت صغریٰ آئی ہے وہاں پہ کے پی کے میں، اور ابھی تک ختم نہیں ہوئی ہے۔ پہلے ہم پوچھ لیتے ہیں شعلہ رضا مجھے یہ بتائیں کہ دیکھیں قدرتی آفت تو کہیں پہ بھی آ سکتی ہے، امریکہ میں بھی آئے گی تو وہ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے، بہرحال قدرت ہوتی ہے، لیکن جو ہمارا رسپانس ہوتا ہے نا، وہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ ہم کتنے اچھے عوامی خدمت گار ہیں اور کیا واقعی ہم عوام کی خدمت کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ اور جو ہم کے پی کے گورنمنٹ کا ہم نے یہاں پہ رسپانس دیکھا ہے ابھی تک، وہ بہت ہی ڈپریسنگ ہے اور ڈی مورلائزنگ ہے۔ اور وہ سارے چیمپئنز جو کہتے تھے کہ وہ محسن داوڑ ہو آپ کے، وہ آپ کے مراد سعید ہوں، وہ آپ کے کوئی اور ہوں، علی امین گنڈا پور ہوں، کہ جی فوج کو رکھیں باہر، ہم لوگ اپنے مسئلے خود حل کریں گے۔ وہاں پہ اگر فوج نہ ہوتی تو پتہ نہیں کتنی اور کیجولٹیز ہو جاتی۔ اور وہاں پہ ابھی بھی جو راشن پہنچایا جا رہا ہے، جو سیلاب کے اندر پل بنائے جا رہے ہیں، وہ پاک فوج کے انجینئرز بنا رہے ہیں جا کے۔ اتنا بڑا کیٹسٹرافک فیلئر سول گورنمنٹ کا کیوں ہے وہاں پہ شعلہ، جبکہ یہ تیسری حکومت ہے ان کی؟
اچھا، بہت شکریہ مبشر. پہلی بات تو میں اس سے اتفاق کروں گی کہ جو نیچرل ڈیزاسٹر ہوتا ہے اس سے انسان کامبیٹ نہیں کر سکتا، اور یہ ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ فلڈ آئے گا، تیز بارش ہوگی، لیکن ابھی تک ہمارے ملک میں ہم کلاؤڈ برسٹ کے لیے مینٹلی پریپیئر نہیں ہیں، اور ہمارے پاس وہ جگہیں نہیں ہیں کہ جہاں پر جلدی سے لوگوں کو منتقل کیا جا سکے. جب 3 فٹ بارش کا پانی یا 4 فٹ ہو جاتا ہے تو آپ کا جو سارا سسٹم ہے اس میں ٹرک بھی نہیں چل سکتا کہ آپ ٹرک یعنی کہ ہیوی جو ہے ٹرانسپورٹ لے کے پہنچیں اور لوگوں کو ریسکیو کر لیں، وہ بھی نہیں چل سکتی، اور آپ بالکل ہی ہیلپ لیس ہو جاتی ہے حکومت. تو میں آؤٹ آف دا وے جا کے اس طرح سے نہیں بات کر سکتی، کیونکہ ہم نے سندھ میں دیکھا ہے کہ آن کی آن میں سارے گھر بہہ گئے، اور پہاڑ کے جو گھر تھے نہیں، لیکن انشاءاللہ ہمیں یہ تو ہے نا، ہمیں یہ تو پتہ نا کہ ریسکیو کی ٹیمز یا سول ڈیفنس کی ٹیمز ہمیں کہیں پہ ویزیبل نہیں نظر آ رہی، وہاں پہ ہمیں آرمی ہی ویزیبل نظر آ رہی ہے. اچھا، اب دیکھیے کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ جو ہوتے ہیں صوبائی، اس میں کون سے لوگ کتنے موجود ہیں. سارے کلرک ہیں، کام والے ہیں، یا کوئی سول ڈیفنس کے مدد والے لوگ ہیں، کتنی ٹریننگ کے ہیں. اگر وہ ٹریننگ کے بھی ہوئے تو 100 ہوں گے اگر پورے صوبے میں، اس سے زیادہ نہیں ہوتے. تو آپ کو بہرحال آرمی کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ ٹرینڈ ہوتے ہیں اور ان کے پاس وہ ایکوپمنٹس ہوتے ہیں، وہ چیزیں ہوتی ہیں جس سے وہ مدد کر سکیں. ہیلی کاپٹر ہیں، یہ ہیں. میں سمجھ گیا، میں نے کہا کہ نیچرل ڈیزاسٹر ہے، اس میں سب کو مل کے کرنا. ہاں، اس بات کا مجھے افسوس ہوتا ہے کہ امین گنڈاپور نے کہا کہ ہمارے نالے پہلے سے صاف نہیں تھے، یہ نہیں تھے. یہ حکومتوں کو دیکھنا چاہیے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ دوسری جگہ سے بھی جتنی ڈپلائڈ کی جا سکتی ہے. ابھی میں آپ کے پروگرام سے پہلے دیکھ رہی تھی کہ خراب موسم میں لیکن اس وقت بھی ریسکیو کیا جا رہا ہے ہیلی کاپٹر سے. اور اس کے تو ہیلی کاپٹر وغیرہ عام آدمی یا عام منسٹر تو نہیں اڑا سکتے نا، اس کے لیے سیدہ نوشین حیدر، سیدہ نوشین افتخار، تھینک یو فار جوائننگ اس. جب سوات کا واقعہ ہوا میں تب سے دیکھ رہا ہوں ابھی تک کہ پیپلز پارٹی کے جتنے بھی لوگ ہمارے پاس آتے تھے نا، وہ دبے الفاظ میں پی ٹی آئی والوں کی اور کے پی کے والوں کو سپورٹ کرتے ہیں. اگر سپورٹ نہیں کرتے تو رگڑا نہیں مارتے. میں آپ کو آج بتا رہا ہوں، آفیشلی بتا رہا ہوں، آپ لوگ تیار ہو جائے. پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کا آپس میں کوئی میل ملاپ ہونے والا ہے، اور یہ آپ کے لیے اچھی خبر نہیں ہے. بہت اچھا جی، بہت شکریہ آپ کا مبشر صاحب. ایک تو آج آپ نے مجھے انوائٹ کیا. تو سر یہ جمہوریت ہے، ٹھیک ہے، اس میں آپ کو آزادی ہے، آپ کی سوچ، آپ کے آزادی تو ہر قسم کی. اب دیکھا مریم نواز کتنی آزادی سے 40 بندوں کو لے گئی ہیں جاپان میں. قوم کو پیسوں کی ضرورت ہے لیکن کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، اچھی بات ہے. صاحب پھر پہلے اچھی لگتی ہیں وہ، اچھی لگتی ہیں. نہیں، پہلے اس پہ بات کر لیتے ہیں سر، اگر آپ چاہتے ہیں. آپ اس پہ تو کیا بات کرنی ہے ہم نے، اس پہ تو وہی بات کریں گی آ کے جب وہ کریں گی. نہیں سر، اگر آپ چاہتے ہیں میں اس پہ بات کر رہی تھی. دیکھیں سر، 2 چیزیں ہیں پلیز، میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ بھی یہ ذہن میں رکھیں کہ پرائم منسٹر آف پاکستان کے جتنے بھی ڈیلیگیٹس جاتے ہیں، خواہ وہ منسٹرز ہیں یا ایم این اے ہیں، جو ہم باہر کے ملکوں میں ٹریول کرتے ہیں، اس کا خرچہ ہم خود اٹھاتے ہیں سر. یہ آپ پلیز چیک کرائیں، فیکس چیک کروا لیں آپ. اسی طرح ہی جب کس سے چیک کرائیں؟ آپ کو تو ڈی جی پی آر ہمیں انفارمیشن ہی نہیں دیتے، رائٹ ٹو انفارمیشن کے تحت نہیں دیتے. ہم کس سے چیک کریں؟ میرا مطلب میں خود کو افسون تو نہیں سکتا کونوں میں جا کے نا. ایک منٹ نوشین، ایک منٹ میری بات سن لیں تامل سے. جی سنائیں سر. میں آپ کو ایک بات عرض کر رہا ہوں، یہ کوئی لڑائی جھگڑے کا نہیں ہے ماحول، لیکن یہ ہے کہ رائٹ ٹو انفارمیشن میں آپ دیکھ لیں ہماری بہت سی کوئریز آنسر نہیں ہوتی آپ کے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ سے، آپ کے ڈی جی پی آر سے، کہیں سے بھی، تو یہ بھی نہیں ہوگی. سر میری ایک بات سنیں، میں مبشر صاحب اگر آپ کو اپنی حد تک میں چلیں جواب دے سکتی ہوں. باقی یہ کہ اگر ہماری کچھ پریویسی ہے، کچھ ہماری چیزیں جو مینٹین کیا جاتا ہے ریکارڈ، اس میں سب سے پہلے اگر میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ کتنے ارب کے اشتہار پنجاب حکومت نے دیے ہیں، تو یا تو آپ کی پریویسی نہیں ہے نا. میں کوئی گھر کے اندر کی باتیں تو نہیں پوچھا کہ ماش کی دال پکی ہے کہ قورمہ پکا ہے. سر اگر آپ نے پھر اسی طرح بحث کرنی ہے تو چلیں لیٹس اسٹارٹ. میں اگر 40 لوگ ساتھ گئے ہیں، ان میں سے کچھ منسٹر گئے ہیں،
وہ اپنی ٹکٹ خود پے کر کے جاتے ہیں, وہ اپنی لodging خود پے کرتے ہیں. 40 لوگوں جاپان نے کتنے لوگوں کو انوائٹ کیا تھا؟ سر آپ کو کس سے ایشو ہے کہ 40 مجھے ایک اور بات بتائیں آپ کہ جاپان نے کتنے لوگوں کو انوائٹ کیا تھا اس ایکسپو پہ؟ سر یہ تو وزیر اعلیٰ کے ساتھ اگر جو ٹیم گئی ہے ان میں سے کچھ منسٹرز گئے ہیں, کچھ جو ہمارے CNW کے گئے ہیں, لوکل گورنمنٹ کے گئے ہیں, انفارمیشن منسٹر گئے ہیں, سینئر منسٹر گئے ہیں. تو سر اگر پوری ایز اے ٹیم ایز اے ہول گئی ہے, ان میں سے جتنے لوگ ہیں وہ سب عہدیدار ہی ہیں, وہ سب گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. ایکسپو ہے نا جی, ایکسپو ہو رہی ہے سب. میری بات کا جواب دے لیں. میں ابھی تو سوال میں نے کیا ہی نہیں, آپ جواب مجھے پہلے دے رہی ہیں. میں نے کہا ایکسپو ہے نا جہاں پہ گئی ہیں. تو سر ایکسپو گئی ہیں تو پاکستان ایک منٹ ٹھہر جائے نا, ایکسپو میں CNW کا کیا کام ہے؟ سر دیکھیں, اگر آپ کہتے ہیں کہ پاکستان میں سیکھنے کی اپرچونٹیز ہی نہیں ہے, اگر لوگ باہر نہیں جائیں گے وہ سیکھیں گے کیا؟ لوگوں کی اگر انٹرنیشنلی ہمارے لوگ نہیں جائیں گے, ان کو کیا پتا کہ باہر جو ہے وہ جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں یا ڈیولپ کنٹریز ہیں ان میں کیا سسٹم چل رہا ہے, لوگ کس طرح آگے بڑھ رہے ہیں. سر یہ بھی تو سیکھنا ہے ہمیں, جب یہ 4 دن میں سیکھ آئیں گے. ویری گڈ, تھینک یو نوشین, تھینک یو ویری مچ. ندیم قریشی, آپ کی حکومت پہ بڑی تنقید ہو رہی ہے, ہم بھی کر رہے ہیں اور لوگ بھی کر رہے ہیں. آج آپ کے چیف منسٹر نے گنڈا پور نے آ کے یہ کہہ دیا کہ جی برسوں سے لوگ بارش پانی کے راستوں پہ گھر اور ہوٹل تعمیر کر رہے ہیں, آخر وہ حکومت نہیں تو دیکھنی ہے. 12 سال سے آپ کی حکومت ہے وہاں پہ, اور کون دیکھے گا؟ اگر حکومت نہیں ان کو روکے گی تو میں نے تو نہیں روکنا, آ کے شیلا رضا نے تو نہیں روکنا, نوشین نے تو نہیں روکنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل حکومت وقت کو روکنا ہے, حکومت کو روکنا پڑے گا. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی گورنمنٹ اب کسی حوالے سے کوئی پالیسی بنائے اور اس پر وہ فالو اپ نہ دے تو پھر وہ لوگوں کے جان اور مال کے تحفظ کے دعوے دار نہیں ہو سکتے. لیکن مبشر بھائی, دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ جو ہمارا جو محکمہ موسمیات ہے, ان کے پاس جو یہ فور کاسٹ کرنے کی کیپیسٹی ہے وہ کہاں گئی. 2022 میں آپ کو زیادہ معلوم ہوگا ایک ایگریمنٹ فیڈرل گورنمنٹ نے کیا تھا ورلڈ بینک کے ساتھ, جس میں کوئی ریڈار سسٹم پاکستان میں نصب ہونے تھے, بالخصوص KP میں اور بلتستان میں, کیونکہ پاکستان ان 8-10 ملکوں میں شامل ہے جن کو آنے والے دنوں میں بدترین کلائمیٹ چینج کا سامنا ہے, اور ہم ہر کچھ ماہ کے بعد ایک نئے حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں. ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اس پروجیکٹ پر فیڈرل گورنمنٹ نے کیا کام کیا. قریشی صاحب, اگر آپ لوگوں نے واقعی وہ بلین ٹری لگائے ہوتے نا, واقعی وہ سچ ہوتی نا بات, اگر بلین ٹری لگے ہوتے پانی کی ایک بوند بھی نہیں آنی تھی نیچے تک. خدا کے لیے اس لیے کہتے ہیں کہ سچ بولا کریں. اچھا سر میں بھی گزارش کرتا ہوں آپ سے, آپ بھی کر دیں, نوشین بھی کر دیں, شیلا بھی کر دیں. میرا خیال ہے کہ آپ تینوں پروگرام کر لیں, میں چپ ہو جاتا ہوں پھر. یعنی آپ لوگوں نے اپنی مرضی, میں کوئی آپ کی PR کرنے کے لیے بیٹھا ہوں ہیں؟ میں PR کرنے کا ایجنٹ تو نہیں ہوں آپ تینوں کا. ایک منٹ, آپ تینوں کا ایجنٹ نہیں ہوں, میں عوام میں سے ہوں. میرا کام ہے آپ سے سوال پوچھنا, آپ نہیں اس کا جواب دینا چاہتے, آپ کی مرضی ہے, وہ آپ کا رائٹ ہے. اس وقت میں قریشی صاحب سے بات کر رہا ہوں. مجھے صرف یہ بتا دیں کہ اتنی دیر میں صوبائی حکومت کے وزراء کیوں مسنگ ہیں وہاں پہ تینوں جگہوں پہ؟ میں آپ کو پہلے بلین ٹری کا جواب دوں گا. ابھی آپ نے یا نوشین صاحبہ سے کہا کہ جی ہمارے پاس DGPR سے انفارمیشن نہیں آتی. بالکل نہیں آتی ہوں, لیکن سابقہ گورنمنٹ کی تو بہت ساری انفارمیشن بڑی زبان سے عام ہے. آپ یہ بلین ٹریز پہ ایک پروگرام رکھ لیں. میں ان لوگوں میں شامل ہوں جس نے ساؤتھ پنجاب میں تھاؤزنڈز میں وہ درخت لگوائے, اور درخت کبھی بھی مبشر بھائی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک ماہ میں گرو کر کے, ایک سیڈ جو ہم پلانٹ کرتے ہیں وہ ایک ماہ میں گرو کر جائے. بلین ٹریز کا منصوبہ بنیادی طور پر جس آدمی نے 3 دفعہ جن چیزوں ایک رئیس صاحب ایک سیکنڈ, میں کو اپنا یہاں پہ برف نہیں بیچ رہا, میں یہی کام کرتا ہوں, مجھے بھی پنجاب کا پتہ ہے تھوڑا بہت, میں رہتا ہوں لاہور میں. بات یہ ہے کہ آپ وہاں پہ 12 سال سے آپ کی حکومت ہے, تیسری حکومت ہے, پہلی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ جس شخص نے 3 بار ایمرجنسی لگائی اور 53 ارب روپیہ کھا لیا, عثمان بزدار, اس کو لے کے آئیں ٹی وی پہ, سوال و جواب ہم اس سے کریں تاکہ ہم آپ کو بتائیں گے کتنی کرپشن ہوئی اور کتنی انکمپٹنس ہوئی. بٹ کمنگ بیک ٹو شیلا رضا, فیکٹ آپ کے دوستوں کی حکومت ہے, آپ کے دوستوں کی حکومت ہے, لے آئے ٹی وی پہ, لانا کوئی مسئلہ ہے؟ ہزاروں لوگ میرے دوستوں کی حکومت ہوتی, میرے دوستوں کی حکومت ہوتی تو کیا ہی بات تھی. الحمدللہ آپ کی مہربانیوں کی وجہ سے یہ نون لیگ والے قیامت تک میرے دوست ہی بن سکتے.
ٹھیک ہے نا, یہ بھی آپ یاد رکھیں. میں الٹا بھی ہو جاؤں, خون بھی دے دوں, یہ تب بھی میرے دوست نہیں بن سکتے. اور میرے لیے بھی یعنی اللہ نہ کرے کہ میں اس طرح کی سیاست دانوں سے میرا کام ہے رابطے رکھنا, میرا کام ہے رابطے رکھنا. آپ ان کو کہہ تو سکتے ہیں نا, شخص کے بارے میں نوشین بی بی, ایک منٹ, ابھی آپ کی باری نہیں آئی. شعلہ رضا, ایک مجھے سوال کا جواب دیں کہ سہیل وڑائی صاحب نے کالم لکھا ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی فیلڈ مارشل نے کہا ہے کہ سیاسی مصالحت سچے دل سے معافی مانگنے سے ممکن ہے, تو کیا اب مقتدر حلقے تحریک انصاف کو اور بانی تحریک انصاف کو معافی دینے کے لیے تیار ہے؟ اب یہ تو بیان دینے والے سے پوچھنا چاہیے, میں اس کی اسپوک پرسن نہیں ہوں, لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو معاملے عدالتوں میں ہیں ان کو وہیں سے ہونا ہے نا صحیح, ورنہ تو عدالتوں کے معاملے میں اگر آپ یا تو عدالتیں اس کا کوئی حل نکالیں کہ اس میں کوئی معافی مانگنے سے بات ختم ہوگی, نہیں حکومت پیش ہی نہیں ہوگی, پھر اٹارنی جنرل جائے گا نہیں, ون سائیڈڈ فیصلہ ہو جائے گا. میں یہی کہہ رہی ہوں کہ یہ تو عدالت نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس میں معافی چلے گی یا مقدمہ چلے گا, یا جس کو 10 سال 5 سال کی سزائیں ہوئی ہیں وہ بھی. مجھے لگتا تو پتہ نہیں, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جب ورکرز پہ بھی مقدمے چلے ہیں اور ان کو سزائیں ہوئی ہیں تو پھر اپیل کا ان کے پاس رائٹ ہے, جو ان کے ساتھ ان کے مقدموں کو دیکھ کے بہتری ہو سکتی ہے وہ, کیونکہ میں جس پارٹی سے تعلق رکھتی ہوں اس میں سیاسی انتقام پہ بلیو نہیں کیا جاتا. یہ تو سیاسی انتقام نہیں ہے نا, یہ سیاسی 9 مئی تو سیاسی انتقام نہیں ہے معذرت کے ساتھ. نہیں مطلب میں آپ پی ٹی آئی کو سپورٹ کریں پر اتنا بھی نہیں. اگر 9 مئی ہے تو پھر آپ مقدمے چلائیں, جو اس کی سزا بنتی ہے وہ آپ دیں, دنیا میں جو قانون ہے اس کے حساب سے. دوسری مجھے آپ سے ایک بات کرنی تھی کہ کیونکہ سندھ نے نیچرل ڈیزاسٹر کو پے در پہ 2010 سے فیس کیا ہے اور ہم اس میں ہراول ٹیم رہے ہیں اپنی گورنمنٹ کی, تو ہم اندازہ کرتے ہیں کہ کچھ وقت ایسا ہوتا ہے جس میں آپ حکومت جو ہے نا وہ بالکل جو ہے نا کچھ نہیں کر سکتی ہر طرح سے. ہم نے دیکھا کہ ہم بھی نکلے ہوئے تھے, سی ایم صاحب بھی نکلے ہوئے تھے, ہماری گاڑیاں جو تھیں وہ ہمارے مطلب ان میں ساری کیچڑ بھر گئی تھی, ایک ہفتے کلیننگ کے لیے گئی, وہ ہم پہنچ نہیں سکتے تھے. تو لیکن جو بہتری کر سکتے تھے وہ ہوئی, کیونکہ اب ہمارے ہاں پریونشن جو ہے نا میجرز وہ ابھی تک ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں مسائل ہو رہے ہیں, کیونکہ بالکل اس میں ہمیں پرابلم آ رہی ہے. چلیں مجھے اب ہم آگے نکل چکے ہیں تو میں ذرا باقی دونوں حضرات سے بھی یہی میں سوال ذرا کر لوں. نوشین افتخار صاحبہ, سہیل وڑائی صاحب نے جو کالم لکھا ہے کہ فیلڈ مارشل نے کہا ہے سیاسی مصالحت سچے دل سے معافی مانگنے سے ممکن ہے, تو کیا مقتدر حلقے بانی پی ٹی آئی کو معافی دینے کے لیے تیار ہو چکی ہے؟ وہ سب پہلے میں سر آپ سے گزارش کروں گی کہ میں جب بھی ٹی وی شوز پہ آتی ہوں نا تو میں ہمیشہ ایک رسپیکٹ کے دائرے میں رہتی ہوں, اور اگر میں رسپیکٹ کے دائرے میں سر آپ سر پلیز اس چیز کا ذرا خیال کریے. نہیں سارے رسپیکٹفل ہیں نوشین بی بی. بات یہ ہے کہ آپ کی سی ایم کے متعلق اگر میں نے سوال پوچھا ہے آپ اس کو ڈس رسپیکٹ مت سمجھیں. نہیں میں نے بھی بڑی رسپیکٹ سے پوچھا ہے کہ وہ 40 افراد کس کیپیسٹی میں گئے ہیں. I cannot hear void جو ہے نا آپ کی لاؤڈ وائس, پلیز آپ آرام سے اگر بات کریں. مجھے تو آپ کی آواز کم آ رہی ہے. سر پلیز میری ایک ریکویسٹ ہے, دیکھیں ہم آتے ہیں شوز پہ, ہمیں پی آر کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے اپنے حلقے ہیں الحمدللہ, وی آر ورکنگ. اگر رسپیکٹ سے بات کریں گے تو سر میں آپ کے جواب دے دوں. آپ کے حلقوں کا تو ہمیں پتہ ہے. اکاؤنٹیبلٹی ایک منٹ نوشین, ایک سیکنڈ سوال کر لوں. آپ کا وہی حلقہ ہے نا جہاں پہ کتنے آر اوز جو تھے وہ غائب ہو گئے تھے, صبح تک آئے تھے, ہے نا وہی حلقہ ہے؟ بالکل بالکل. کیا نمبر ہے اس کا؟ ڈسکا میں. رائٹ. چلیں آگے, کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ جو میں نے سوال پوچھا اس کا جواب مل جائے گا. آپ سر پوچھیں, دوبارہ سوال پوچھیں. آپ سہیل وڑائی کے کالم کے متعلق کیا رہی ہے آپ کی؟ سر دیکھیں دو چیزیں ہیں, آپ ہر بندے کی اپنی, ذرا سا آہستہ کر دیں. آپ کا قصور نہیں ہے, ایم سی آر کا قصور ہے. جی ایم سی آر ذرا سا آہستہ کر دیں. سر آپ سوال ذرا ریپیٹ کر لیں گے پلیز, مجھے آپ کی آواز بھی کٹ رہی ہے. جی آپ بولیں. کیا چیز مجھے بتائیں سہیل صاحب کے وجہ سے کیا اس کا کیا ان کے کالم پڑھ کے اب یہ لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کو معافی مل سکتی ہے؟
سر دیکھیں، اگر آپ ریاست کے خلاف آپ کا کوئی بھی ایکٹ ہے جس میں آپ نے املاک کو نقصان پہنچایا ہے، آپ ریاست کو کہ عوام کو ریاست کے خلاف جو ہیں اکسائیں گے، تو اس کا پتہ ہے آپ کو جو یہ بھگت رہے ہیں. تو میرا تو خیال ہے کہ ریاست کو اگر آپ ماں کہتے ہیں نا، تو پھر ماں کے ساتھ اس طرح نہیں کیا جاتا جو انہوں نے کیا. 9 مئی کا واقعہ بھی ہے، 26 نومبر کا واقعہ بھی ہے. آپ نے ملک کی اکانومی کو نقصان پہنچایا، انٹرنیشنل مارکیٹ کا آپ کے اوپر سے اعتماد اٹھ گیا. اگر معافی جو ہے مانگی جائے اسٹیٹ سے، اور جو یہ چاہتے نہیں ہیں، اور پھر آپ ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں کہ 5 اگست کو بھی ہم جو ہے احتجاج کریں گے، ابھی معافی 14 مانگی اگست نہیں کو ہے بھی. نا، تو دھمکی تو ٹھیک ہے نا. میں اس معافی پہ سر مانگی I'm نہیں coming ہے. to that. I'm coming to that. جی بالکل. تو اس کا اگر طریقہ ہے، اب یہ کچھ جو ہمارے ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں لوگ، اگر وہ سرنڈر کرنے جائیں گے، اس کے بعد وہ اپنی نئی جو ہے وہ ریٹ پٹیشن فائل کرتے ہیں، معافی تو ان کو مانگنی ہے سر اسٹیٹ سے. اور اسٹیٹ اگر اس وقت ان کو معاف کرنے کا سوچ رہی تو ہے کہ اسٹیٹ اگر بھی تو نیکسٹ اگر حکومت اس ہی ہے طرح، نا، سر حکومت ہے سے الگ تو بالکل. نہیں اور ہے نا. اگر ہم نہیں بالکل، لیکن ان کی جو سزائیں ہوئی ہیں سر وہ ATC ہوئی ہیں نا، ہماری ATC نے ان کو جو ہے، اور ہائی کورٹ سے اپیل وہ اوپر جو ہونی ہے نا، اپیل تو صدر صاحب بالکل کے اپیل پاس اوپر. چلی جائے گی نا اینڈ میں. میں وہ بالکل یہی تو کر رہی ہوں زرداری سر کہ صاحب بیٹھے اگر ہیں. بالکل اگر اسٹیٹ ایز اے ہول اور جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ ان کو معاف کرنے کا سوچ رہے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ جو ہے ڈیموکریسی اس ملک میں جو ہے آزاد طریقے سے ہو، اور جمہوریت کو اگر مضبوط کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ملک کی سالمیت سب سے امپورٹنٹ ہے. ایک اور منٹ اگر اس ایک میں منٹ کوئی یہیں پہ رکیں، کمپرومائز، ایک منٹ یہیں پہ رکیں، سوری. شعلہ رضا، آپ کے پاس یہ دوبارہ آ رہا ہوں. اگر یہ اپیلیں جاتی ہیں پریزیڈنٹ زرداری کے پاس کل، میں میٹافوریکل سوال ہے، مفروضے میں سوال ہے کہ کل اگر یہ اپیلز جاتی ہیں، آپ کے خیال میں زرداری صاحب ان اپیلز پہ کنسیڈر کریں گے معاف کرنے کا؟ سر میں مفروضوں پہ جواب نہیں دیتی. ایکچول سچویشن کا بتا دیں، اگر یہ اپیلز گئیں تو آپ کے خیال میں کیا ڈیسیجن ہوگا؟ میں نہیں جانتی ہاں یہ ٹھیک ہے نا. ویسے شعلہ صاحبہ، یہ اپیل جسٹ فار دا وہاں تک ریکارڈ، جائیں گی یا نہیں جائیں گی. ہاں مجھے بھی بولنے کی پیسے ملتے ہیں تو ڈونٹ وری، میں سوال کو ریفریز ہمیشہ کر سکتا ہوں وہیں پہ بیٹھے بیٹھے. ندیم قریشی، آپ بالکل کریں. تھینک یو. ندیم قریشی، آپ کے خیال میں کوئی لچک آ رہی ہے آپ جناب، لوگوں کے لیے؟ دیکھیں میں آپ سے ایک گزارش کر دوں مبشر بھائی. ایک تو گزارش جیسے توشیق بہن نے کیا نا، آپ ہمیں ذرا سن لیں گے نا، 5-10 سیکنڈ ہمیں بھی دیں. یہ جو آپ تابڑ توڑ حملے کرتے ہیں، کوئی شخص جواب ہی نہیں دے پاتا. گزارش صرف اتنی سی ہے، اور معافی تلافی کی بات وہاں آتی ہے جہاں جرم کا تعین ہو جائے. میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ بعض چیزوں کو پروب ہونا بڑا ضروری ہے. 9 مئی کو جب ایک ملک کے سابق وزیر اعظم کو، جب وہ ہائی کورٹ اپنی پیشی پر موجود تھے، کورٹ میں جانے کا مطلب ہوتا ہے اس شخص نے سرنڈر کر دیا، سر تسلیم ہم کر دیا قانون کے سامنے. جب ان کو وہاں سے گرفتار کیا بڑی جاتا اچھی ہے، اس باتیں کر گرفتاری رہے ہیں کو آپ. یہ غیر کرتے رہے آئینی قریشی قرار صاحب، دے دیا معافی نہیں ہوگی سپریم کورٹ آف کبھی. پاکستان. نواز شریف بھی وزیر اعظم تھے اچھا میری سابق. سن ایک منٹ. یوسف رضا گیلانی صاحب بھی وزیر اعظم تھے. راجہ پرویز اشرم صاحب بھی سابق وزیر اعظم تھے. آصف علی زرداری صاحب بھی صدر تھے. تو آپ لوگوں نے بھی لچک نہیں دکھائی تھی اس وقت. دیکھیں میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں، اگر یہی ایٹیٹیوڈ آپ کا رہا تو آپ اپنے لیڈر کو اندر ہی رکھیں گے. دیکھیں میں گزارش کروں، جس کا جو وقت میرے کریم نے، میرے اللہ نے رکھا ہے نا تکلیف کا، وہ اسی طرح سے رہنا ہے. چیزیں اللہ کے ہاں سے بہتر ہونی ہے. خدا نے سب کچھ دیا ہے انسان کو، اپنی کائنات کا اختیار اللہ نے کسی کو نہیں دیا. آپ اور ہم بہت کچھ سنتے رہے ہیں، زندگی میں دیکھتے رہے ہیں، اور پھر وہ چیزیں تبدیل بھی ہوتی رہی ہیں. میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں اگر کوئی شخص زیادتی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، اور اگر وہ اپنے کیے پر ندامت محسوس کرتا ہے تو یہ بڑا پن ہے، یہ چھوٹا پن نہیں ہے. لیکن اس بات کا تعین ہونا کہ کوئی جرم ہوا ہے یا کس نوعیت کا جرم ہوا ہے، اس جرم کے بینیفیشریز کون ہیں، کون لوگ ہیں، اس ایک واقعے کی آڑ میں قطعاً کسی بھی متشدد واقعے کو سپورٹ نہیں کرتا. میرا اچھا مزاج یہی ہے. میں نے بریک لینی ہے، لیکن اس سے تھا. پہلے ایک منٹ، میں نے پرسنل ایک سوال پوچھنا ہے نوشین صاحبہ سے. یہ میرا پرسنل سوال ہے، آپ کے لیے نہیں ہے پرسنل، آپ کے لیے تو جنرل سوال ہے. میں نے کوئکلی بریک لینی ہے. اگر آپ کو اس کا جواب پتا ہو تو مجھے ضرور اپنی رائے سے بتائیے گا. وہ جو عمر صاحب ہیں جنہوں نے گھڑی خریدی تھی، ان کو دوسری باری میڈل مل گیا الحمدللہ 6 مہینے کے اندر. جہاں تک مجھے پتا ہے قانون میں یہ ہوتا ہے کہ اگر چوری کا مال آپ سے برآمد ہو جائے تو آپ بھی چور ہی سمجھے جائیں گے. عمر صاحب کو میڈلز کیوں نوازے جا رہے ہیں؟ ڈو یو تھنک اٹ از رائٹ اور رانگ؟ جسٹ بٹوین یو اینڈ می. آئی تھنک اٹ از رانگ. دیکھیں دیکھیں میرے تو پہلی بات یہ کہ میرے نالج میں نہیں تھا کہ عمر کو ملا ہے، کیونکہ کل جو میں نے لوگوں کے نام دیکھے ان میں عمر صاحب کا نام چلیں مجھے ٹیک مائی نظر نہیں ورڈ فار اٹ، ان کو ملا.
ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ ہے تو ان کی خدمات یا ان کی چیزیں جن کا ان کو میڈل دیا گیا ہے وہ تو صدر صاحب نے اوکے لسٹ کی تھی تو ان کو ملا، صدر داری صاحب نے. صدر صاحب اس کو میں کیا میرے پتا، ان کو تو کمیٹی نے لکھ کے آگے دینا. بٹ شعلہ رضا میرے ساتھ ہے ویری کوئکلی. اب کیونکہ آخری 11 منٹ ہیں تو ندیم قریشی مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا آپ صوبائی اور وفاقی دونوں حکومتوں سے مطمئن ہیں جو ریسکیو کے کام ہو رہے ہیں؟ ابھی تو ریسکیو اور ری ایبلیٹیشن تو بڑی بعد میں ہونی ہے کے پی کے میں، ان سے آپ مطمئن ہیں دونوں سے؟ دیکھیں جو میرے پاس جو معلومات ہیں اور جو اسپوکس پرسن ہیں کے پی گورنمنٹ کی ان کی طرف سے ابھی تک فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے بات سے بات دیکھیں فوج تو ہم سب کی ہے، گورنمنٹ کا اس سے کوئی تعلق نہیں. فوج کی ایکٹیویٹی ہے، پاک آرمی وہاں کام کر رہی ہے ریسکیو کا، اس کے ساتھ پروونشل گورنمنٹ کا فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ابھی تک صرف بیانات ہیں، پریکٹیکلی گراؤنڈ پہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میں بھی آپ نے ان سے کوئی ڈیمانڈ کیا ہے؟ آپ نے ان سے کوئی چیز مانگی ہے جو انہوں نے ابھی تک نہیں دی؟ اور کچھ چیز جو فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہے وہ پروونشل گورنمنٹ کے پاس تو نہیں ہے. نہیں اپنا فیڈرل گورنمنٹ تو دیکھیں غذائی امداد تو دے رہی ہے، وہ تو مجھے پتا ہے، لیکن آپ نے اسپیسیفکلی ایز پروونشل گورنمنٹ کوئی چیز مانگی ہے ان سے جو آپ کو نہیں ملی؟ دیکھیں ابھی جو آفیشیل اسٹیٹمنٹ آئی ہے کے پی کے سی ایم صاحب کی وہ میری نظروں سے گزری ہے. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم انشاءاللہ خود اپنے لوگوں کو لک آفٹر کریں گے، ہم خود سارے اسپیل کا خود مقابلہ کریں گے. لیکن اس کے باوجود یقیناً فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری بنتی ہے. کے پی کے لوگ پاکستان کے شہری ہیں، پاکستان کے معصوم شہری ہیں. اتنی بڑی قلمناک وہاں صورتحال ہے، پورے کے پورے شہر وہاں پورے اسکول کا بستیاں ختم ہو گئی ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک پروونشل گورنمنٹ خود اس ساری صورتحال کو نہیں، میں سوال کچھ اور کر رہا ہوں، آپ جواب مجھے کچھ اور دے رہے ہیں. مجھے پلیز معاشرتی علوم کا سبق نہ پڑھائیں، مجھے صرف یہ بتائیں آپ نے کچھ مانگا ہے اسپیسیفکلی کہ یہ ہمیں یہ 1 2 3 4 یہ چیزیں فوری طور پہ چاہیے اور وفاقی حکومت نے نہیں دی؟ حضور ہر وہ چیز چاہیے جو انسانوں کی جان بچا سکتی ہے، جو انسانوں کو اس دور پہ سپورٹ کر سکتی ہے. مطلب یہ کون سا معاشرت علوم کا سوال ہے؟ آپ کو سندھ گورنمنٹ نے چیف منسٹر سندھ نے، چیف منسٹر پنجاب نے، پرائم منسٹر نے، فائنانس منسٹر نے، فارن منسٹر نے، انٹیریئر منسٹر نے، سب نے کالز کی آپ کو یہ پوچھنے کے لیے کہ ہماری ہر طرح کی ہیلپ آپ کے ساتھ ہے، سپورٹ آپ کے ساتھ ہے. میں نے ابھی تک وہ لسٹ نہیں دیکھی ہے جو کے پی کے گورنمنٹ نے بھیجی ہو کہ ہمیں یہ چیزوں کی ضرورت ہے. سب یہ کسی بچی کا جہیز دے رہے ہیں جو میں لسٹ پرووائڈ کر رہی ہیں یا ہم کوئی گھر رینوویٹ کر رہے ہیں جس کی لسٹ چاہیے. بالکل سی ایم سندھ نے فون کیا، سی ایم سندھ نے فون کیا سندھ سے، اور میں سمجھتا ہوں جو گورنمنٹس ہمارے ساتھ کھڑی ہے وہاں کے پی گورنمنٹ کے ساتھ، ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں. اور یہ باقاعدہ وزیر اعلیٰ نے شکریہ ادا کیا سب لوگوں کا. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ نے ابھی تک کیا کیا ہے. وہ میڈیا پہ آپ کی نظروں سے گزرا ہے، میری مدد کر دیں، میری بھی رہنمائی فرما دیں. میں دیکھوں کہ فیڈرل گورنمنٹ نے وہاں یہ اسٹیپ لیا. باغ آرمی بالکل نوشین افتخار، اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی، اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے تو ان کی پلیز ہیلپ کر دیں. پرائم منسٹر نے 2 دن پہلے ایک این ڈی ایم اے کے ساتھ اور ایک پی ڈی ایم اے کے ساتھ ایک بڑی میٹنگ کنڈکٹ کی تھی جس میں انہوں نے ان کو پوری آگاہی دے دی تھی کہ اس طرح کلاؤڈ برسٹ ہے اور جو فلڈ ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے. اس میں انہوں نے گورنمنٹ نے جو فیڈرل ہماری گورنمنٹ ہے انہوں نے ان کو کہا کہ جی فوراً آپ ان کے لیے جو ریلیف پیکیجز ہیں ان کی بھی تیاری شروع کریں، اور سب سے پہلے جو ہمیں آن دا جو گراؤنڈ جو چاہیے فوراً جو چیزیں اویلیبلٹی جن میں ہے کھانا ہے، جن میں راشن کے ہیں بیگز، جن میں دوائیاں ہیں، جن میں ہمارے ٹینٹس ہیں، اور جس کے علاوہ تمام جو ہمارے سیکیورٹی ادارے ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا گیا پرائم منسٹر کی طرف سے. فوج سے ریکویسٹ کی گئی کہ آپ لوگ بھی جو ہیں جا کے لوگوں کی جو جتنی ممکنہ مدد ہو سکتی ہے کریں. اس کے علاوہ این ڈی ایم اے کو تو خاص ہدایت پرائم منسٹر نے دی ہیں، اور آج میرا خیال ہے کہ راشن، دوائیاں اور ٹینٹ جو ہے نا وہ ان کی طرف روانہ بھی کیے گئے ہیں. بات یہ ہے کہ ہر چیز کو نگیٹ کرنا جو ہے وہ پی ٹی آئی کی شروع سے ایک اچھی اسٹریٹجی رہی ہے. لیکن یہ جو قدرتی آتی ہیں آفات، ان میں ہم سب پاکستانی ہیں. اگر ہم ایک دوسرے کو بلیم کرنا چھوڑیں اور ان لوگوں کا سوچیں جن کے گھر تباہ ہو گئے ہیں، جو ڈسلوکیٹ ہو گئے ہیں، جو ڈسپلیس ہو گئے ہیں، جس میں پاکستان کا اتنا انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا ہے، ہمارے کمیونیکیشن نیٹ ورک، الیکٹریسٹی انفراسٹرکچر، چلیں اپنا نوشین ایک بات میں نے سن لی، 1 منٹ سن لی. آپ صحیح کہہ رہی ہیں، میں آپ سے اگری کر رہا ہوں. پہلی باری پتہ نہیں کیا ہو گیا،
ہوتا ہے شب روز تماشا میرے آگے. اب آپ کو میں نے ایک ریکویسٹ کرنی ہے کہ آپ کو بات کرنے سے ہو سکتا ہے وزیر اعظم تک یہ بات پہنچ جائے. کل سے ابھی تک میری نظر سے 2 پرائیویٹ اکاؤنٹس گزرے ہیں جو لوگ اپنا فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں کے پی کے نام پہ, اور میں نے ان کو بڑا ٹھوک بجانے کی کوشش کی ہے, لیکن ان کا تعلق جو ہے وہ کوئی نون ادارے سے نہیں ہے. تو پلیز امیجیٹلی آپ گورنمنٹ کے نوٹس میں لا رہا ہوں تاکہ سکیمز کو اور پونزی سکیمز کو بند کیا جائے اور ایسے لوگوں کو پکڑا جائے جو ابھی تک کے پی کے گورنمنٹ نے اپنا کوئی اکاؤنٹ نہیں دیا, اور آگے لوگ اپنا اکاؤنٹ دے کے اگر چندہ یا پیسے جمع کر رہے ہیں تو دیٹس اے ویری سیریس تھنگ. اس کو پلیز ذرا دیکھ لیجیے. یہ بہت آپ کی مہربانی, اگر اوور آل پاکستان کے لوگ سن رہے ہیں تو ایسے کسی بھی اکاؤنٹ میں وہ پیسے نہ بھیجیں انلیس اینڈ انٹل گورنمنٹ جو ہے اس کی کلیکشن کے لیے کوئی اکاؤنٹ نہ بنائے, فنڈ ریزنگ کے لیے انڈورس. بالکل میں کر رہی ہوں کہ جب تک گورنمنٹس جو ہیں وہ آپ کو اویئرنیس اگر آئے یا اس کی کیمپین کے تھرو آپ کے نالج میں یہ چیز آئے, تو کوئی بھی کسی بھی پرائیویٹ یا انڈیویجول فنڈ میں یا این جی او کے فنڈ میں آپ ایسے بالکل نہ بھیجیں آپ, بلکہ گورنمنٹ کے فنڈ ریزنگ کا حصہ بنیں. یہ تو سر اچھی بات کی ہے آپ نے, بھی مجھے خوشی ہوئی ہے کیونکہ اس طرح کے ایشوز جو ہیں یہ آئیں گے سامنے, اور اگر کسی کو بھی اس طرح کے اکاؤنٹس کے بارے میں آئے تو وہ پلیز گورنمنٹ کو اپڈیٹ کرے تاکہ اس کے اوپر ایف آئی اے فوراً ایکشن لے. اپنا شیلا رضا, آپ کو میں نے ایک ریکویسٹ کرنی ہے کہ دیکھیں ہمارے جو پٹھان قوم ہے نا, ہم بھی جانتے ہیں آپ بھی جانتے ہیں, تو یہ بڑے غیرت مند لوگ ہیں, بڑے غیور لوگ ہیں. یہ کبھی کسی کے آگے جھکتے نہیں ہیں, مانگتے نہیں ہیں. تو ایک بات جو کہی ندیم قریشی صاحب نے, ان کا ریزن مجھے نہیں سمجھ آیا, وہ شاید صحیح نہیں ہے, لیکن میں فلسفی سے اگری کرتا ہوں کہ آپ کو اور مجھے, ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ وہاں پہ پانی کی فوراً ضرورت ہے, وہاں پہ خشک میوے کی ضرورت ہے, خشک یعنی کھجوروں کی, چنے کی, ایسی چیزوں کی ضرورت ہے جو کوکنگ نہیں ہو سکتی نا وہاں پہ. ابھی ہر جگہ تو پانی ہے, تو کم از کم پنجاب اور سندھ کی حکومتیں یہ چیزیں تو بھجوانا شروع کر دیں وہاں پہ. اچھا, بہت شکریہ آپ کا مبشر. دیکھیں اگر فوج موو ہوئی ہے تو فیڈرل گورنمنٹ کے آرڈر پہ ہی موو ہوئی ہے نا جی, اور ان کو جو راشن دیا جا رہا ہے فیڈرل گورنمنٹ کر رہی ہے, مجھے پتا ہے وہ کر رہی ہے. ابھی ہاں, میں پروونشل کی بات کر رہا ہوں, نہیں لگ سکتے سب جگہ. کہ ابھی صرف راشن ہی پہنچایا جا رہا ہے اور اس کا پہنچانا بھی بہت مشکل ہے. جتنا راشن ہے بالکل سندھ سے بھی جائے گا, اس کا پہنچانا بھی مشکل ہے. میں دیکھ رہی تھی لوگوں نے اپنے طور پہ اپیل کی ہوئی ہے کہ ہمیں تو اس وقت وہ بھی اسٹاف چاہیے, وہ ٹرینڈ لوگ چاہیے جو کسی طرح لاشیں نکالیں. ڈائیورز وہاں پہ یہ سارا میں دیکھ رہی تھی. تو ساری بات یہی ہے کہ اس وقت جو ریسکیو ہے وہ یہ ہے کہ کسی محفوظ جگہ پہ جو لوگ زندہ ہیں اور جن کو زندگی اللہ تعالیٰ ان کی چاہتا ہے اور مدد ہو جائے کہ وہ کسی طرح پہنچ جائے, اور ان کے لیے غذا کا انتظام ہیلی کاپٹر سے ہی کیا جا رہا ہے. اور میں نے پہلے ہی بتایا کہ میں بھی ٹی وی دیکھ رہی تھی کہ مشکل کے باوجود کہ کہیں نہ کہیں موسم خراب ہے, ہیلی کاپٹر جا رہا ہے. اور جس وقت آپ دیکھیں گے کہ جو بھی ضرورت ہوگی تمام لوگ کریں گے, کیونکہ یہ کہیں بھی آفت ہو سکتی ہے. ہم نے 2-3 سال پہلے دیکھا ہے یہ سارا ہمارے ساتھ جو ہوا تھا, تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ وہاں پہ اگر کمی ہو تو یہاں پہ ہم نہ بھیجیں, ایسا نہیں ہوگا. شیلا رضا آپ کا, نوشین افتخار آپ کا, ندیم قریشی, آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. چلتے چلتے میں ضرور کہوں گا کہ آج اور کل ایکسپیکٹڈ ہے خدا نخواستہ پنجاب کے اندر بھی کلاؤڈ برسٹ, اور ستلج, جہلم اور چناب میں اس وقت پانی کی سطح جو ہے بلند ہونا شروع ہو گئی ہے. اگر آپ لوگ نیشیبی علاقوں میں رہتے ہیں یا واٹر پاتھ ویز کے علاقوں میں آپ نے کوئی گھر بنائے ہوئے ہیں, جگہیں بنائی ہوئی ہیں, یا آپ کے جانور وہاں پہ ہیں جن کو آپ نے ڈیرے بنا کے سٹور کیا ہے, تو پلیز وہاں سے موو کریں. وقت کم ہے, بعد میں ماتم کرنے سے بہتر ہے کہ حفظ ما تقدم کے طور پہ آپ لوگ موو کرنا شروع ہو جائیں. یہی بہت ضروری ہے. اپنا خیال رکھیں, اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنی امان میں رکھے. Until the next time, Allah Hafiz.